الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه 16واں پارہ سورہ مریم آیات کریمہ 26 سے 28 تک آپ حضرات و خواتین نے تلاوت کی۔ آیت مبارکہ 26 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے عاجزانہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کہنے سننے میں رہنمائی اور مدد فرمائیں اور ٹھیک بات پر عمل کرنا کہنے اور سننے والوں کے لیے آسان بنائیں۔ فکلی سو تم کھاؤ، واشربی اور تم پیو، وقری اور ٹھنڈا کرو عینا آنکھ کو، فإما پس اگر ترین تم دیکھو من البشر احدا انسانوں میں سے کوئی ایک، فقولی تو تم کہو انی یقیناً میں نے نظر تو نظر مانی للرحمن رحمان کے لیے صوما روزے کی، فلن پس ہرگز نہیں اکلم میں گفتگو کروں گی اليوم آج دن انسیا کسی انسان سے۔ بامحاورہ ترجمہ سو تم کھاؤ اور پیو اور آنکھ کو ٹھنڈا کرو، سو اگر تم انسانوں میں سے کسی ایک کو دیکھو تو تم کہو یقیناً میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے روزے کی، تو میں آج دن کسی انسان سے گفتگو نہ کروں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام انہیں جو حالات پیش آئے عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر خاوند اور بغیر کسی برائی کے پیدائش کی بشارت سن کر وہ ہم سن چکے ہیں، اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے جو تسلی اور اطمینان دینے کا آغاز ہوا وہ بھی سن چکے ہیں۔ اب اسی تسلی اور اطمینان کا ایک حصہ کہ ان سے فرمایا کہ کھاؤ۔ کہاں سے کھاؤ؟ یہ جو اللہ پاک نے تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں کھجور کے تنے کے ساتھ لگائی ہیں اور جن کو گرا کے حرکت دے کے تم نے گرایا ہے، اور اس ندی کا پانی پیو جو اللہ تعالی نے تیرے قدموں کے نیچے سے جاری فرمائی، اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کرو کہ اللہ نے تجھے کیا نور نظر دیا ہے، تو کیا سوچ رہی ہے اور ارحم الراحمین نے کیا دیا ہے۔ کائنات میں جتنے انبیاء آئے ان میں سے 5 سب سے بڑے، ان 5 میں سے ایک رخت جگر تیرا، اور رخت جگر بھی ایسا کہ لوگوں کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہو۔ اولاد کس کی ہوتی ہے؟ باپ چیمہ ہے،
ماں قریشی ہے تو بیٹا چیمہ کہلائے گا یا قریشی کہلائے گا؟ اور یہاں رب ذوالجلال نے ماں کو کیا شان دی ہے؟ عیسیٰ بن مریم، شان والے بیٹے کی ماں جس کی طرف نسبت کی گئی، تو کیا اس سے ان کی شان مزید دوبارہ نہیں ہوتی؟ رب العالمین بھی خطاب فرماتے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ، اور کیا کیا شانیں ان کی قرآن کریم میں کتنی جگہ اس کا ذکر ہے۔ وقرری اینا، ایسا بیٹا، کائنات میں 5 ہی انسانوں میں سب سے بلند ہیں، اور ان 5 میں سے ایک عیسیٰ بن مریم ہے۔ تو اب بھی آنکھ ٹھنڈی نہ ہو تو کب ہوگی؟ مزید اگر تم کسی بشر کو دیکھو تو کہو یقیناً میں نے رحمان کے لیے نظر مانی روزے کی، اور اس نظر کی مزید تفصیل بیان فرما دی، فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج دن میں نے کسی انسان سے گفتگو نہیں کی۔ جو نظر تھی پہلے مجمل بیان کی، اب اس کی شرح ہو گئی کہ کیا نظر تھی؟ کسی انسان سے گفتگو نہیں کی۔ توجہ فرمائیے، ایک بہت بڑی مصیبت جو ہم اپنے لیے آئے روز لیتے ہیں، وہ آپ جی توجہ کرو، اللہ مجھے آپ کو، میری آپ کی اولاد کو بشر جھوٹ بولتے ہیں کہ میں صاحب توجہ کریں، اور اس کے لیے کہتے میں کیا کرتا، جان نہیں چھوڑتا تھا۔ پکار صاحب یہ ایک بات ہوتی ہے کہ نہیں، کیا کرتا میں، کچھ سمجھائے تو کہتے کیا کرتا، ہوش کر کیا کرتا تھا، وہ کر جو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو سکھایا۔ چپ، 100 جھوٹ سے بچانے والی با عزت رانا صاحب نہیں، تیرے منہ کے اندر چلا جائے گا، تیری روٹی بند کر دے گا۔ روٹی رب کی کھاتا ہے، کماتا تیرا باپ ہے، تو کس کس کو باپ بنائے گا، کس کس کو رب بنائے گا؟ خاوند تیرا وہ ہے جی، میں کیا کرتی، چپ کرتی اور کیا کرتی۔ قرآن پاک سراسر خیر، عبداللہ جی اس میں جینے کا طریقہ ہے، جینے کا طریقہ ہے، لیکن ہم وہ دشمن جانتے ہیں، ہم جاہل ہیں، وہ چاہتے ہیں قرآن کریم کے قریب ہو جائے، چن چن کے کیا کیا نکال رہے ہیں۔ یونس صاحب ان کو کچھ پتا ہے کہ وہ ایسے ہی نکالتے ہیں، اللہ جانے وہ کتنے کہاں تک مال خرچ کرتے ہیں ہماری بربادی کی، اور ہم ہیں ہمارا کام کیوں ایپک، سفید چمڑی آئی خوش مت، خوش و آواز اڑ گئے، نئی شریعت نازل ہو رہی ہے گوروں سے، ہوش کر ذہن بیٹا، یہ ہے نسخہ کہ نہیں روزمرہ کی زندگی کا، بہت سوکھا اس میں، کوئی ازما کے دیکھے نصیر، چپ، کیوں جھوٹ بولوں اور کیوں بولوں، تو مجھے برباد کرنا چاہتا ہے، ایک برباد کرنا چاہتا ہے، ایک پیچھے اڑانا چاہتا ہے، کیوں لگوں، جاؤ جا کے میری آکسیجن بند کر دو، میٹر آف کر دو، تو کیا اللہ کا دیا کھاتا ہے، تو اللہ نے سب کچھ دیا، وہ مجھے چھوڑتا نہیں سے تو کیا ہے۔
ایک اور بات، بی بی مریم نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے حکم دیا اشارے سے گفتگو کرنی ہے اور یہ بات واضح کرنی ہے کہ چپ کا روزہ ہے، یہ میری نظر ہے. کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ نہیں، اسلام میں جائز نہیں. اور یہاں یہ نوٹ کیجئے، اسلام سابقہ دینوں کی وہ بات لیتا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقی رکھے. جس بات کو وہ ختم کرے وہ ختم ہے. ہم اس نبی کی امت ہیں جن کی شریعت سب سے اوپر ہے. نبی سب سے آگے ہیں یا پیچھے ہیں؟ سب سے آگے. آنے میں سب سے پیچھے ہے، مقام میں سب سے آگے. کتنے آگے ہیں؟ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو آئے ان کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ ان کا امتی بن کے رہے. کوئی ان کی امت سے باہر ہو کے ان کی تشریف آوری کے بعد جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی کیا ضروری تھا کہ میری اتباع کرے. اور یہ بھی فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تم ان کی پیروی کرو، مجھے چھوڑ دو تو یقیناً سیدھی راہ سے گمراہ ہو. کہانی وہ ہے جس سے عام طور پر ہم دور ہیں. کس کی مانتے ہیں؟ ہمارا کوئی سر دیکھے، چہرہ دیکھے، لباس دیکھے، رسم و رواج دیکھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر بات میں مدینے والی کی بات اوپر ہے، کچھ اللہ کا. وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا اتستبدلون الذی هو عنا بالذی هو خیر، بڑھیا چیز دے کے گھٹیا لیتے ہو. یہ یہودیوں کو ڈانٹ آئی. کہاں سے؟ بولو اللہ سے. تو ہمیں کتنی ڈانٹیں آنی چاہیے؟ پتہ نہیں میری بات واضح کہ نہیں؟ صبح سے ڈانٹے ہی سنتے رہیں تو وقت ختم ہو جائے، ڈانٹے ہماری جتنی ہیں کرتوتے وہ نہیں ختم ہو. کیوں خالد صاحب جی کیا کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں، پتہ نہیں اللہ کیوں نہیں ہمیں پیچھے رکھتا. بات کرتے ہوئے کچھ تو ڈر اللہ سے. تم مسلمانی والی بات ہے تیرے میں، تیری شادی مسلمانوں والی ہے، تیرا ماتم مسلمانوں والا ہے، تیرا لباس مسلمانوں والا ہے. صبح جو لشکر تیرے گھر سے نکلتا ہے یونیورسٹی کے لیے، جوان بچیوں اور بچوں کا، وہ سارا لشکر اسلام جا رہا ہے. راستے میں مر جائیں، پتہ نہ ہو اس کا نام کیا ہے، تو کسی کو پتہ چلے گا یہ ہندو کی اولاد ہے، یہ سکھ کی ہے یا کس کی ہے. کچھ تو کیا بات عرض ہو رہی تھی؟ آپ جس بات کو باقی رکھیں وہ باقی ہے، جو نہیں ختم. اس شریعت میں معلوم ہوتا ہے نظر ماننا درست تھا، اب خاموشی کی اب جائز نہیں. ایک حدیث شریف سن لیجیے، اور اسی پر بات ختم کرتے ہیں. امام بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. ایک آدمی تھا وہاں، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا ابو اسرائیل. اس نے نظر مانی ہے. ایک بات کے کھڑا رہے گا، یعنی سورج میں کھڑا رہے گا، نہ بیٹھے گا
نہ سائے کے نیچے جائے گا، گفتگو نہیں کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ پھر سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ آپ نے دیکھا، پوچھا کون ہے؟ عرض کیا گیا ابو اسرائیل۔ نظر مانی ہے کیا؟ کھڑا ہے سورج میں، یعنی سورج میں، یہ شرح میں ہے، سورج میں نہ بیٹھے گا نہ سائے میں جائے گا، نہ گفتگو کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہ فلیتکلم، اسے حکم دو گفتگو کرے۔ کیا معلوم ہوا؟ جواب دیجیے۔ گفتگو کا روزہ، گفتگو بند کرنے کا روزہ ہے نہیں۔ سن لیجیے، دین وہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، جس پر مہر نہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ یہ نوٹ ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی اس پر مہر ہے، یہ دستخط نہ ہو تو پھر نوٹ نہیں ہے۔ تو ٹھکانہ کہاں ہے؟ اڈیالہ والا۔ اور کہاں ہے؟ اگر ملک میں قانون کی حکمرانی ہو تو کہیں راستے میں رہے گا۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دین وہ ہے جس پر ان کی مہر ہے۔ اب کوئی روزہ رکھے خاموشی کا، ثواب پائے گا گناہ پائے گا؟ بی بی مریم نے روزہ رکھا، ثواب پایا گناہ پایا؟ اس وقت وہی تھا، اب نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو حکم دو روزہ رکھے، گفتگو کرے اور سائے کے نیچے جائے اور بیٹھ جائے اور روزے کو پورا کرے۔ روزہ جو رکھا ہے اس کو پورا کرے۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہم نے جو شروع میں بات سنی کہ کوئی مجبور کرے تو چپ کرے، اس کی مانند نہیں ہے۔ کوئی بات کر پوچھتا ہے، وہ پابند نہیں، نہ اس کا بیٹا ہے نہ، تو اب گپ جوڑا ہے، دو ادھر کی دو کیوں جوڑے؟ نہ جواب دے۔ یہ روزہ نہیں رہنا، اس کی اجازت ہے، بلکہ شاندار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔